میڈیا سے گفتگو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر نو کانفیڈنس موو پاس ہوگی تو پاکستان کو ایوری تھنگ ول بی فارگیون، ہر چیز معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر نو کانفیڈنس موو پاس نہیں ہوتی تو اٹ ول ہیو کانسیکوینسز، اس کے نتائج ہوں گے۔ اور اس خط کے اوپر جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، جس طریقے سے نکالا گیا، اس کے اوپر ہر غیرت مند پاکستانی، ہر پاکستانی نہیں، ہر غیرت مند پاکستانی جو ہے وہ دکھی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا ہے، اور اسی لیے آج پورا پاکستان عمران خان کی ایک آواز کے اوپر لبیک کہنے کو تیار ہے، اور پورا پاکستان اس وقت باہر ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کی اس طرح سے بےعزتی کریں گے، کنٹیمپٹ کریں گے، تو آپ کو یہی ری ایکشن ملے گا۔ آج یہ جو حکومت جس کا آج میں سمجھتا ہوں، آپ دیکھیے حالت ان کی یہ ہے کہ 37 لوگ ہیں کل وزیر اعظم کو ملا کے اس کابینہ میں، ان میں سے 26 بیل پہ ہیں بشمول وزیر اعظم اور ان کے بیٹے کے۔ جو گورنر ایکٹنگ لگا ہے سندھ میں وہ مطلوب ہے اس وقت ایسٹ کیس میں، اور اتنے بونگے ہیں کہ بات یہ کریں گے کہ دیکھیں جی وہ جب حکومت آئی تھی تو پی ٹی آئی کے بھی تو سینئر لوگ جو تھے وہ بیل پہ تھے بھائی، اس طرح تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی بیل پہ تھے، اس طرح تو گاندھی جی بھی بیل کے اوپر تھے، وہ پولیٹیکل کیسز میں لوگ ملوث تھے۔ پریزیڈنٹ عارف الوی کے اوپر، اسد عمر کے اوپر، شاہ محمود قریشی کے اوپر، عمران خان کے اوپر سیاسی مقدمہ تھا، منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں تھے آپ کی طرح۔ تمام جو اس وقت کابینہ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر کرمنلز کے اوپر مشتمل ہے، اور اب آج آپ دیکھیے کہ ایف آئی اے کی ٹیمیں بھی اب وہی لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہی ابھی شہباز شریف کا ووٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی، 2 کام کیے گئے۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جو میری منی لانڈرنگ کی تفتیش کر رہا ہے اس کو انہوں نے باہر بھجوا دیا، زبردستی چھٹی کروا دی، ایف آئی اے سے نکال دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس ریکارڈ کو جو نیب میں تھا اس کو چوری کیا کرنے کی کوشش ہوئی، اور آپ نے بولڈ ٹی وی نے اس کے اوپر پورا دکھایا۔ اس کے بعد آپ نے جو ایف آئی اے اور نیب دونوں کے جو ریکارڈ ہیں ان کو ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی۔ آتے یہ بھی ابھی اوتھ نہیں لیا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایف آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے 40 ارب روپیہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ایف آئی اے اس کی تفتیش کر رہی ہے، اس کے اوپر بینکنگ، ایک بھی اورل ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو مار کوٹ لیا اس نے آ کے بات کر دی، سارے ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ اس کے بعد اسی ایف آئی اے کے اوپر اب آج آ کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ خود شہباز شریف۔ تو ہم عدالت گئے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر کیسز بنے تھے، حج کیس بنا تھا، حسین اصغر جو تھے ان کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے آتے ہی، آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان میں، اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا نہیں یہ تفتیش کو آپ جو ہے وہ یہی بندہ مکمل کرے گا۔ اب وہی قانون دوبارہ شہباز شریف پہ بھی لگائیے۔ جن لوگوں نے شہباز شریف کی کرپشن کو ایکسپوز کیا ہے، جن سرکاری ملازمین نے، ان کی جو نوکری ہے اس کا تحفظ ہونا ضروری ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کو جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں خوشائند بیان ہے، سپریم کورٹ کو یقیناً ایسے ہی کام کرنا چاہیے اور ان معاملات کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس وقت کہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے اس وقت 34 میں سے میں نے آپ کو بتایا 37 میں سے 26 لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں، تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ زیادہ ٹائم لے لیں، 24 گھنٹے نہیں، آپ 2 ہفتے لے لیں، ان کے کیسز تو کسی طرف لگائیں۔ آج اگر پاکستان میں کوئی جج جو ہے ایف آئی اے کا وہ اگر میرٹ کے اوپر کیس سنے تو ہمارے وزیر اعظم تو جیل میں ہوں گے، کیونکہ ان کی ضمانت رہ نہیں سکتی، یہ عبوری ضمانت کے اوپر ہے۔ اب کوئی بھی وکیل جو تھوڑا بہت بھی لاء جانتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ عبوری ضمانت کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے۔ 99.99% عبوری ضمانت جب پروسیکیوشن کہہ دیتی ہے وہ کبھی ضمانت نہیں ملتی۔ تو اگر جج میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا تو شہباز شریف تو جیل میں ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کابینہ کا اگلا اجلاس جیل میں ہوگا، کوٹ رقبت میں ہوگا۔ جس طریقے سے
اسی طریقے سے یہ جو 26 منسٹرز ہیں، اب آج آپ نے وزیر دفاع صاحب دیکھے ہیں جو لگائے گئے ہیں، خواجہ آصف صاحب، اور وزیر دفاع جو ہماری آرمی کے جو بتا رہے ہیں جو خصوصیات کہ کس طرح ہمارے شہیدوں کے لہو کی بستی کر رہے ہیں، وہ جو 65 کی وار ہوئی، جو 71 کی جنگ ہوئی، ہمارے وزیر دفاع کے کلپس چل رہے ہیں اور ٹی وی کے اوپر ان کے انٹرویو چل رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو ایک ایسا ٹولہ ہے جو 71 میں بھی ہارا اور 65 میں بھی یہ جنگ ہارا، اور یہ سارے ڈی ایچ اے کے پلاٹ لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا وزیر دفاع کا بیان آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ انسداد منشیات کا وزیر دیکھیں، ماشاءاللہ شاہ زین بگٹی صاحب ماشاءاللہ ہمارے انسداد منشیات کے وزیر ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ انسداد کا لفظ اضافی ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ماشاءاللہ، کہاں ڈاکٹر فیصل، اور اس کو ریپلیس کون کر رہا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں۔ انہوں نے جاتے ہی سنا ہے کہ پمز ہاسپٹل میں کہا ہے کہ ان کی پارکنگ ختم کریں یا دکانیں بنائیں اور بھتہ مجھے بھیجا کریں۔ اس طرح کی کیبنٹ جو ہے یہ پاکستان کے عوام اس کو اپنی توہین سمجھ رہے ہیں۔ یہ کابینہ جو ہے یہ جو اس وقت کمپنی ہے یہ نہیں چل سکتی۔ میں اپنے تمام جو پاکستان کے اس وقت عوام ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور خواص ایک طرف کھڑے ہیں۔ میں ان خواص کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان کے عوام کی سوچ سے مختلف سوچ لے کے ملک نہیں چلا سکتے۔ ملک عوام کی خواہشوں پہ چلتا ہے، اور اسی لیے ہم کیا کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں۔ آپ الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں یہ الیکشن ہم نومبر کے بعد کرائیں گے۔ مجھے نہیں پتا نومبر میں کیوں اتنا پرابلم ہے کہ نومبر کے بعد کرائیں گے۔ چلیں آپ نومبر کے بعد مجھے کرا لیں، پر نومبر تک ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کا ڈالر آج جو ہے اب تک 5 روپیہ ڈالر جو ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ڈالر اپریشیٹ ہو چکا ہے، 186-87 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مکمل انحطاط کا شکار ہے۔ ہمارے فورن ریزرو جو ہم نے ایک ایک پیسہ جمع کیے 16 ارب ڈالر پہ پہنچائے، ان میں بدترین تنزلی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت سری لنکا کے راستے کے اوپر گامزن ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بعد چونکہ حماد نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کرنی ہے اکانومی کے اوپر، تو میں اکانومی کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، عام آدمی کے لیے زندگی پاکستان میں اجیرن ہو گئی ہے، اور آگے اور یہ جو حکومت جس طریقے سے جا رہی ہے یہ ہماری اکانومی کو ہمیں سری لنکا سے بھی نیچے لے آئیں گے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں، کیونکہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی غیر قانونی حکومت کے خلاف باہر کھڑے، یہ ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کے پریشر کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ تیل کی قیمتوں کو پہلے دن 30 روپے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن یہ اس لیے نہیں بڑھا پا رہے کہ لوگوں کا پریشر ہے، لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور اس وقت یہ جو لوگ ہیں یہ دب کے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو منسٹرز ہیں، یہ جو اس وقت جو نور عالم کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان سارے وزیروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے یہ گلی میں محلے میں نکلنے کے قابل نہیں ہے اس وقت، اس لیے کہ عوام جو ہے وہ ان لوگوں سے نفرت کر رہی ہے، اور اس وقت سمجھا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے غیر ملکی طاقتوں کے آگے، اور اس کی وجہ سے ایک شدید نفرت ہے۔ پاکستان کو اگر آپ نے نارملائز کرنا ہے، پاکستان کو آپ نے واپس ایک لے کے آنا ہے نارمیلیسی کی طرف، آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں، الیکشن کمیشن کے اوپر ہم نے ریفرنس دائر کیا ہے، اور جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اوپر بھی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کوئی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور وہ بین کر سکتا ہے۔ اس وقت جس طرح سے ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو تھا نا، ایک وقت میں پالیٹکس تھی پاکستان کی، یا بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف ہیں، اب پاکستان کی پالیٹکس عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے، یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست ہی کوئی نہیں ہے۔ سو یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا روزانہ ٹیکنیکل موشگافیاں، ان کو میں بتاؤں آپ کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ جس طریقے سے پاکستان کا آئین اور قانون ہے اسی کے مطابق آگے چلنے دیں، پاکستان میں الیکشن ہونے دیں، لوگوں کو اپنا فیصلہ دینے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں حکومت کس طرح سے بنتی ہے، پالیسیز کس طرح سے بنتی ہیں۔ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ اس وقت ایک بالکل سول وار کے ورج کے اوپر ہے، اور یہ ہم نہیں چاہتے۔ پاکستان میں اگر اس وقت
آج پاکستان میں اگر گلی محلوں میں لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں، خون نہیں بہہ رہا ہے، صرف عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے صبر اور تحمل کی وجہ سے نہیں بہہ رہا۔ عمران خان نے ابھی تک اپنے جلسے جلوسوں میں، اپنے باتوں میں انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ہر جگہ کے اوپر وائلنس کو، ہر جگہ کے اوپر جو تقسیم ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں آپ دیوار سے نہ لگائیں، اگر آپ دیوار سے لگائیں گے بہت نقصان ہوگا، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کو ہوگا جو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ یہ دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ آپ ایک سیاسی قوت ہیں اور سیاسی قوت کا احترام کر کے آپ کو آگے چلنا پڑتا ہے۔ اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، ہماری سیاست جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور اب ہمارا ایک سماجی معاملہ پیدا ہو گیا ہے، ہماری سماجی تقسیم بہت بڑی ہو گئی ہے، اور اس کو بہت ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ہم صبر کا مظاہرہ کریں اور اس کو کنٹرول کر کے ہم الیکشنز کی طرف جائیں۔ شکریہ جی۔